راتیں خاموش ہے لیکن غزہ کی فضاؤں میں وہ سناٹا ہے جو صرف ویران اور سنسان قبرستان میں ہوتا ہے۔ دور آسمان پر ستارے جھلملا رہے ہیں مگر ان کی چمک میں، رمق میں، دمک میں بھی ایک افسردگی ہے، پژمردگی ہے، رنجیدگی ہے اور کملاہٹ ہے۔ شاید وہ بھی زمینی بھوک کے تماشائی بن چکے ہیں، شاید انہیں بھی شرم آ رہی ہے کہ وہ کھل کر چمک رہے ہیں، جبکہ نیچے انسانیت بشکل مظلومیت، بھوک کی شدت اور تشنگی کی اضطرابی میں بمثل ماہی بے آب بلک رہی ہے۔ ایک خیمے میں ام یاسر نیم تاریکی میں چپ چاپ بیٹھی ہے، اس کی آغوش ممتا میں ایک کمزور سا وجود ہے کہ جس کی تھر تھراتی ہوئی، کپ کپاتی ہوئی سہمگین سانس ابھی باقی ہے، اور آنکھوں میں فقط ایک سوال ہے کہ امی آج کھانے کو کچھ بھی ملے گا؟ اس سوال میں ظاہراً اور باطناً کوئی فصاحت نہیں ہے، کوئی بلاغت نہیں ہے اور نہ کوئی ارسطاطوسی فلسفہ ہے، لیکن یہ سوال دنیا کے ہر فلسفے، ہر نظریے، ہر زاویے اور ہر قرارداد پر بھاری ہے۔ فلسطین اب محض ایک جغرافیہ نہیں رہا بلکہ ایک ماتم کدا اور نوحہ خانہ اور مقتل گاہ بن چکا ہے، جس میں خون ہے، بھوک ہے، بے گھری ہے، بے بسی ہے، بمباری ہے اور 57 اسلامی ممالک کی مردہ ضمیر ہے، اور خاموش عالمی بے حمیت سب ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ ابو خالد جو کبھی مدرسہ میں عربی زبان کے معلم تھے، اب گلیوں میں بچے ہوئے ٹکڑے چن رہے ہیں، روٹی کا بھی اور انسانی جسم کا بھی۔ جو کبھی قرآنی تفسیر اور مفاہیم کی عقدہ کشائی کرتے تھے، آج وہ فلسطینی مسلمان کو اور بے بس عوام کو سمجھاتے ہیں کہ بھوک بھی آزمائش ہے اور پیاس بھی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا علم بھی اتنا بے بس ہوا تھا کبھی؟ کیا عالم بھی اتنا بے کس ہوا تھا کبھی؟ غزہ کی بھوک صرف پیٹ کی بھوک نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب اور ثقافت کی بھوک ہے، انصاف کی غیر موجودگی کا ثبوت ہے اور انسانی معاشرے کی اجتماعی منافقت کا ماتم ہے۔ بازار بند ہے، مسجدوں کے مینار خاموش اور مخدوش ہے، مکتبوں کے تخت سیاہ بوسیدہ اور خالی ہے، اور ماں کی گودیں بھوک سے جلتی ہوئی راکھ ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی نور کہ جس نے ابھی ابھی قرآن کا پہلا سبق یاد کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور اسی زبان سے پکارتی ہے کہ اے رب العالمین، جس طرح پورے عالم کو اور بالخصوص بے غیرت بے حمیت عالم عرب کو جو کہ یہودی صہیونی کے غلام ہے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کو آپ روٹی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی روٹی دیجیے۔ اور یہ بھوک محض شکم کی تڑپ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے ذوق نجات کی موت ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے بند کمروں پر ایک لعنتی زوردار تھپڑ اور تماشا ہے، اور عرب امارت کے اونچے محلات کے در و دیوار پر ایک استفہامیہ علامت ہے اور سوالیہ نشان ہے۔ بھوک جب سوال کرتی ہے تو جواب میں صرف موت آتی ہے، مگر غصہ کی بھوک ابھی زندہ ہے، اور جب تک زندہ ہے یہ پوری دنیا کے ضمیر کو چبھتی رہے گی۔ یہ تحریر اور تقریر صرف ایک جذباتی اظہار نہیں ہے بلکہ ایک علمی سوال بھی ہے۔ اگر بھوک کے مارے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں بیدار کرتی تو کیا تم واقعی انسان ہو یا فقط ایک بے حس تماشائی؟ ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟